तो हमारे पास जो वो तस्वीर है और हमें उनको सुनने का मौका मिलेगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो मैं सदर साहब का और उनकी कैबिनेट का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त, मैं भी पिछले 7 साल से लेक्चर्स करा रहा हूँ लेकिन इतनी ज़्यादा अटेंडेंस यहाँ पे इसी जगह पे करवाता रहा और इतनी ज़्यादा अटेंडेंस मैंने नहीं देखी. तो उसमें मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगा तमाम दोस्तों को यहाँ पे. बिकॉज देखें अपने ये जो इसको कहते हैं सियासत का सियासी करियर वगैरह की अगर आपने मैंने बात देखी और अगर कोई नेक नियति और दोस्तों ने अगर चूमा है वो पढ़ाई लिखाई की वजह से ही किया है. क्योंकि सच्ची बात तो ये और सदर साहब का ये और कैबिनेट का ये बहुत ऐसा इक़दाम है कि हमारा मामला बार काउंसिल की साइड के ऊपर ये तो हम लाइसेंस तो दे देते हैं लेकिन मुखालत करते कैसे वो सिखाते नहीं और इसी की वजह से मुख्तलिफ फ्रस्ट्रेशन और मुख्तलिफ चीज़ें वगैरह होती हैं. तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे मौका दिया गया. लेक्चर मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टाइप की एक्सरसाइज की मैं करना चाहूँगा कि ये करते कैसे हैं. और टॉपिक मैं हैरान हूँ, टॉपिक हमने आज का ये रखा हुआ था कि जी पीएलडी को पढ़ते कैसे हैं. कई दोस्त तो ये कह सकते हैं यार ये किस किस्म का टॉपिक है, ये क्या मामला है. लेकिन मैंने कम से कम ये फील किया कि हमारे प्रोफेशन में पीएलडी की और ये जो किताबें साथ लगी हुई हैं इनकी अहमियत बहुत कम हो गई है. अब और ये भी कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई वगैरह पे यार उसके साथ प्रोफेशन से इतना ज़्यादा क्या ताल्लुक, उसके अंदर क्या पढ़ने की ज़रूरत है या क्या पढ़ने की ज़रूरत है. मैं तमाम दोस्तों के लिए यहाँ पे पीएलडी से इब्तिदा इसलिए कर रहा हूँ कि मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि इस चीज़ से हमारा रोजी रोटी का, आपके बच्चों को जो खाने पीना और ये वगैरह हमने कमाना बहुत गहरा ताल्लुक है. ये हम मज़ामीन लिखने के लिए पीएलडीज वगैरह नहीं पढ़ते, ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमारे पास जो मुकदमे आएंगे इनको इस्तेमाल करके हम कैसे आगे फ़ायदा उठा सकते हैं. शौक में हम अफसाने तो पढ़ लेते हैं लेकिन एक वकील के लिए पीएलडी एक अफसानों का मजमूआ होना चाहिए. आप इसको कहानी के तौर के ऊपर पढ़ें जिससे आपको मवाद मिल रहा है, जिसको आपने इस्तेमाल करके आपको पता चलता है फलां जज फलां नुक्ता रद्द करता है, टेक्निकल नुक्ते पे उड़ा देता है, ये फलां जज की जजमेंट है और वो फलां बंदे ने ये आर्ग्यू करने की कोशिश की और इस जज ने खारिज कर दी. तो यानी पहले हो चुका हुआ है, ये चीज़ आपके सामने आ गई तो आपने जो मुकदमा बना के जाना है उसे बदल के बनाना होगा. या अगर उसी जज ने यही किया हुआ है तो आसान तरीका रिलीफ लेने का, उसी जज के पास लगवाए, नीचे लिख देंगे ये हैज हर्ड दिस पर्टिकुलर केस अगर हाईकोर्ट में रेट जमा करवाए. तो समझाने की बात ये है कि ये वाली जो किताब मैं अपने हाथ में उठा के तमाम दोस्तों के पास लेके आया हूँ, ये इसलिए है कि इससे हमारी रोजी रोटी वाबस्ता है और हम मुकदमा जीतेंगे या हारेंगे इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. इससे ये अखज़ करना है कि इसका मैं क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ, इसकी तय में कैसे. कई दोस्त सिर्फ हेड नोट्स पढ़ते हैं, कई दोस्त कहते हैं रहन देवी की ज़रूरत है, पीएलडी पाकिस्तान लॉ साइट देख लेंगे. पाकिस्तान लॉ साइट भी तो मौजूद है, उसके अंदर आपने टाइप की और सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी. मैं आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अगर आपने अच्छे लेवल का वकील बनना है तो इस किताब के बगैर कोई गुजारा नहीं. ये पीएलडी है. कोई ऐसे दोस्त पूछूंगा तो नहीं, अगर नहीं पढ़ा हुआ तो ये पाकिस्तान लॉ ऑल पाकिस्तान लॉ डाइजेस्ट है जो प्रोबेबली सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस रिसाला कंसिडर किया जाता है. SCMR भी मौजूद है, PLD YLR PLD वाले छापते हैं. इसको पढ़ना लाजमी है. मेरे वालिद साहब 75 साल के वो सीनियर वकील हैं माशाल्लाह. वो आज भी ये रिसाला आता है तो अपना हाथ से पढ़ के ये रजिस्टर अपडेट करते हैं. उनको ज़रूरत नहीं है, उनको लेजेंड कंसिडर किया जाता है, चंद उसको कंसिडर करते हैं प्रोफेशन में. अगर वो करते हैं और आज भी करते हैं तो आपके लिए खासतौर पर मैं यंगस्टर से पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है. LLB की डिग्री में आपको ये नहीं पढ़ाते, गाइड के साथ हम ऑलरेडी हो जाता. मैं यहाँ पे इसलिए मौजूद हूँ आपको पढ़ाने के लिए कि भाई ये पढ़ोगे तो रोजी रोटी बनेगी, ये पढ़ोगे तो किसी साइट के ऊपर जाओगे, ये नहीं पढ़ोगे तो इसको कहते हैं गाइड वाले वकील नहीं रहोगे और अच्छे लेवल के ऊपर वकालत करना बहुत मुश्किल होगा. ये सारी की सारी तमहीद गुजार देने के बाद मैं आप तमाम दोस्तों से पूछना चाहूँगा यहाँ पे कितने लोगों ने अपना रजिस्टर बना के रखा हुआ. हाँ सर, अगर खड़े कर दें. बिकॉज बात तो ये है अगर आपने किसी वकील को जज करना है कि वो पढ़ा लिखा वकील है कि नहीं. साकिब निसार साहब को आप ले लें, वो भी रजिस्टर अपना अपडेट करते हैं रिटायर होने के बाद भी.
मलिक तय्यूम साहब को ले लें, उनके पास भी अभी किताबें पढ़ी हैं जिसमें उन्होंने लिख के रखा हुआ जो जजमेंट वगैरह उनकी नज़र से गुजरती है वो लिख देते हैं। कई दोस्त इस तरीके से रजिस्टर क्या चीज़ है तो दोस्तों को पता है, ABCD वाली जो फ़ोन वाली डायरेक्टरी नहीं होती, अब्बा जी ने वही पकड़ी हुई है फ़ोन नंबरों वाली, सामने लिख देते साइटेशन 2020 SCMR ये। और एक वकील का असल गुण क्या है? असल गुण ये है कि आप एक 75 सफ़े की जजमेंट आपके सामने आई, आप में एबिलिटी है कि नहीं उसको एक जुमले में आप उसके सामने लिखें। ये आपके लिए एक्सरसाइज भी होती है अच्छे वकील के लिए कि इसमें भाई नुक्ता क्या था। लिखने को तो आप हेड नोट भी कॉपी कर सकते हैं या उसको चिपी लगा के आप अपने रजिस्टर के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छे वकील का तरीका, उसका तुर्र इम्तियाज ये है क्योंकि जज के सामने भी हमने जाके नुक्ता बताना होता है। एक दो जुमले में उसको आपने पहले इब्तिदा के अंदर तक कन्विंस करना होता है। जब तक ये आप अपना स्किल नहीं डेवलप करते कि मेरे सामने 200 सफ़े की जजमेंट है, इससे मैंने क्या 5 नुक्ते एक एक जुमले वाले अखज़ करने हैं, आप अच्छे वकील नहीं हो सकते। आप किसी को कन्विंस नहीं कर सकते अगर आप खुद नहीं कर रहे होते। तो यंगस्टर्स को मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ, PLD पकड़ के ये प्रैक्टिकल आप एक्सरसाइज खुद करेंगे तो आपको खुद समझ आएगी कि नुक्ते पे किस तरीके से आते हैं। बेशुमार मवाद सामने हो, पढ़ के अखज़ क्या करते हैं, और जब आपने लिखा होगा तो जज को भी समझा सकेंगे आप। जब आप इन जजमेंट्स पे रिलाई कर रहे होंगे, जब आपने पढ़ी होगी और समझने की कोशिश की होगी तो उसको भी आपके लिए समझाना आसान होगा। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये, हाँ बेशुमार दोस्त ये भी कहते हैं कि जजमेंट्स का क्या फ़ायदा, कोई सुनता ही नहीं, कोई नहीं इस तरीके से, लेकिन मेरा कभी यकीन है अभी भी इसके ऊपर आप मुकदमे जीत सकते हैं। ठीक है, ये PLD है, इस मार्च का शुमारा है, इस दफा का मार्च। एक चीज़ मैं दोस्तों को और बताना चाहूँगा, YouTube के ऊपर मैंने बेशुमार लेक्चर्स करके इसके ऊपर पिछले 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ कि जी रजिस्टर हाथ से कैसे बनाते हैं। जो भी गुफ्तगू हो रही है इसके ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगा। एक और शशका या एक और तरीका ये है कि ये आप जो अपना रजिस्टर बना रहे हैं अथॉरिटीज़ वाला, ये आप ऑनलाइन ही बना सकते हैं इंटरनेट के जरिए या अपने मोबाइल के जरिए। उसके लिए भी एक वीडियो मौजूद है, मैं तमाम दोस्तों को रिकमेंड करूंगा वो वीडियो देख लीजिएगा। एक प्रोग्राम आता है गूगल के ऊपर, जीमेल के ऊपर, गूगल शीट्स मुफ्त का है। उसका फायदा क्या होता है, रजिस्टर तो आपका चोरी भी हो सकता है, गुम भी सकता है, आग भी लग सकती है, आगे पीछे भी हो जाए। इसका फायदा ये होता है कि आप अभी बैठ के मेरे साथ अगर कुछ बहस, मैं आपको कोई जजमेंट लिखवाता हूँ, आप अपने मोबाइल में ठक ठक करके लिखेंगे, वो इंटरनेट के ऊपर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएगा। आप दफ्तर में भी चेक कर सकते हैं, आप अपने घर में भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट आउट की जरूरत हो तो आप छाप के वहां पर रख लें। अब तरीका, अगर आपने ये PLDs के बारे में भी, जजमेंट्स के बारे में बात करना शुरू करेंगे, मार्च के शुमारे के बारे में आज बात करेंगे, मगर आपको पॉइंट आउट ये करना चाह रहा हूँ कि ये वाली जो चीज़ है ये आदत खुद बनाने की कोशिश करें। मुफ्त का है, अगर आप अपने इसके ऊपर देखें, ये मोबाइल के ऊपर प्ले स्टोर में आप जाएं, अगर आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हैं वहां पे गूगल शीट्स इंस्टॉल कर लें और ये आपके पास हमेशा अवेलेबल हो। अभी भी मेरे पास मेरा जो सारे का सारा रजिस्टर है वो यहाँ पे अवेलेबल है। मेरे लैपटॉप, फायदा ये होगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया तो मेरे दफ्तर में भी ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा, मेरे घर पे भी हो जाएगा, क्योंकि ये इंटरनेट पे मौजूद है। सारी अथॉरिटीज इस तरीके से, मैंने 5000 तक ऑलरेडी मेन अथॉरिटीज जितनी मैंने खुद पढ़ी हुई मैंने लिख के लगाई है। आपसे तमाम दोस्तों से भी ये सजेस्ट करूंगा, व्हाट फेसबुक पे देखा किसी ने अच्छी जजमेंट शेयर की, कॉपी की, उधर वहां से पेस्ट वगैरह कर दिया। बात क्या है, और इम्पोर्टेंट चीज तमाम दोस्तों की समझने वाली ये है, आपने, और मैं अपने एसोसिएट्स को भी कहता हूँ कि यार मेरा दफ्तर छोड़ के तुम जाओगे, तुमने अगर रजिस्टर नहीं बनाया तो तुमने कुछ हासिल नहीं किया। क्योंकि जिस बंदे के पास रजिस्टर नहीं है वो जब रिसर्च करनी शुरू करेगा, दोबारा से कोई नुक्ता आ गया, कहेगा हाँ यार कोई जजमेंट है, फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसकी आवाज अगर आप थोड़ी सी कम कर दें तो शायद ये एको कम हो और ये फीडबैक कम हो। दोस्तों को मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आज के बाद अब ये जो हम जजमेंट्स भी पढ़ेंगे ना, आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत बड़ा सा केस आ गया, आपने उसके लिए जजमेंट निकाली, एक जजमेंट निकाली जो आपके खिलाफ है, वो जजमेंट भी आप अपने उसके अंदर मेहरबानी करके ये अव्वल तो पढ़नी चाहिए या कम से कम अपने रजिस्टर में लिख लें, क्योंकि अगली दफा मुकदमा दूसरी साइड से भी आ सकता है। और अगर आपके खिलाफ कोई जजमेंट है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो शायद जज ने भी पढ़ी होगी। गोर ये होता है अच्छे वकील का कि अच्छा अगर ये जजमेंट जज सामने से लेके आए तो उससे मैंने किस तरीके से बाहर निकलना है। अच्छे लेवल पे जब आप वकालत करेंगे, अच्छे जज से अगर आपका टाकरा होगा तो ये भी आपको मामलात आपके सारे के सारे सामने आते हैं। तो समझाने की और तमहीद मैं बार बार इस चीज के या इस वजह से आपके सामने बांध रहा हूं
کہ ان چیزوں سے آپ کا مقدمہ جیتنے یا ہارنے کا عمل دخل ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. سول جج صاحب کے پاس ایک مقدمے کے اندر میں یہاں پہ ایک ادھر مقدمہ کر رہا تھا سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس. بڑا بھاگنے کی میں نے کوشش کی, ادھر ہو گیا وہ ہو گیا. 7 سال سے وہ مقدمہ چل رہا ہے. ایک وکیل صاحب کے بھائی کا مقدمہ ہے. 711 جمع کی خارج ہو گئی, سیکشن 34 آربیٹریشن خارج ہو گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ قطعی آخری موقع آپ نے جرا کرنی ہے. وہ ججمنٹ میرے ایک ہاتھ لگ گئی کہ جی سوٹ فار اسپیسیفک پرفارمنس کے اندر اگر پہلی تاریخ کے اوپر پیسے نہیں جمع کروائے دعویٰ خارج. وہ جو کہ میرے اوپر چڑھائی کر رہے تھے صاحب, اور جج صاحب بھی چڑھائی کر رہے تھے, دوسرے وکیل صاحب بھی کر رہے تھے, وہ ایک ججمنٹ جا کے میں نے سپریم کورٹ ساتھی ان کے سامنے رکھ دی اور ان کو کہا کہ جی سر دیکھیے ایک صفحے کی اپلیکیشن لکھی ہے جس کو پواڑا پہ گیا دوسری سائڈ کو. بات تو یہ ججمنٹس کو, آپ سارے جو یہاں پہ دوست موجود ہیں, آپ کے لیے اسلحہ ہے, آپ کے لیے گولیاں ہیں, ان کو استعمال کر کے آپ کریں گے. ایک تو یہ کہہ سکتے نہیں کہ جج صاحب کریں, اس طرح نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کا آرڈر موجود ہے. جج صاحب نے بڑی کوشش کی کہ نہیں جی ملک صاحب آپ ہی کرتے ہی وٹنس کا. میں نے کہا جی سر اچھا تو نہیں لگتا نا, لیکن سپریم کورٹ کی کلیئر اتھارٹی اگر کریں گے تو مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا. تو جج صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی چلیں, کم از کم اس کا جواب تو منگوائیں, اور یہ کہنا معاملہ دوسری ڈائریکشن میں چلا جائے. یہی گر ہیں جو کہ آپ کو ان کتابوں کی وجہ سے جو یہاں پہ اویلیبل ہیں آپ کو یہ حاصل ہوں گے. آج ہم بات کریں گے مارچ کے شمارے پہ. اس کے اوپر آلریڈی میں ویڈیوز 2 اپلوڈ کر چکا ہوں یوٹیوب کے اوپر. اگر آپ میرا چینل سبسکرائب کریں گے یا وہاں پہ دیکھیں گے, ایک ججمنٹ اس کے اندر جو ہے, آج کی ایکسرسائز صرف یہ ہوگی کہ اس کو کیسے پڑھتے ہیں. مگر آپ کی سہولت کے لیے یہ سارے کا سارا کام کر کے آلریڈی میں بنا چکا ہوں. اس کے اندر جو جتنی ججمنٹس ہیں ان کے نوٹس بنے ہوئے ہیں. یہ تمام دوست اگر آپس میں شیئر کر لیں اور پیچھے فوٹو کاپیئر والے کو بھی دے دیں تاکہ اگر کسی نے کاپیز وغیرہ حاصل کرنی ہے تو all of you can basically take a look at اس کے اندر کیا ہے. کوئی دوست مجھے بتا سکتا ہے کہ پی ایل ڈی سے بنتا کیا؟ ویسے کہا تو میں نے بھی ہے آل پاکستان لیگل ڈیسیجنز. میں بھی ابھی غلط فرما کے یہاں پہ ہوں کہ جی پی ایل ڈی کا مطلب پاکستان لا ڈائجسٹ ہوتا ہے. اس کے مطابق آل پاکستان لیگل ڈائجسٹ ڈیسیجنز اس کا نام ہے. پی ایل ڈی اس کو چھوٹا کر کے لکھا جاتا ہے. کوئی بتا سکتا ہے اس میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہوتی ہے کہ کس کی ججمنٹ ہوتی ہے؟ اس میں ایسی ایم آر کی نہیں, لیکن اس میں سپریم کورٹ اور اس کے اندر تقریباً تمام کورٹس کی ججمنٹس ہوتی ہیں. یہ ایک عجیب قسم کا شمارہ ہے کہ اس کے اندر آپ کو سپریم کورٹ کی بھی ججمنٹس ملیں گی. ایس سی ایم آر کے اندر سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہوتا ہے. اس میں آپ کو ملیں گی انکمپلیٹ بھی چند ملیں گے, پچھلے شمارے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. اس میں سپریم کورٹ کی بھی ڈیسیجن ہے, اسلام آباد اس کو کہتے ہیں ہائی کورٹ کی بھی ڈیسیجن ہے, لاہور ہائی کورٹ کی بھی ہیں, تمام پروونسز کے ہائی کورٹس کی اور سپریم کورٹ سپیریئر کورٹس کی اس کے اندر آپ کو ڈیسیجنز ملتی ہیں. کبھی کبھار اس کے اندر نہیں, ایس سی ایم آر کے اندر باہر کے ملکوں کی بھی ڈال دی جاتی ہیں اس کے اندر معاملات. 2-4 چیزیں اس کے اندر آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں. دوستوں کے پاس یہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے ہیں یہ جو نقطے وغیرہ ہیں. سب سے پہلی اس کے اندر جو ججمنٹ ہے انٹرسٹ کی تمام دوستوں کے لیے اس دفعہ آئی ہے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ ہے, وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. اب اگر تو ہمارے پاس سر یہاں پہ کوئی پروجیکٹر وغیرہ ہوتا تو آپ کو میں بہتر طریقے سے دکھا سکتا, لیکن آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا ججمنٹ سے پہلے اس دفعہ کے شمارے میں, مارچ کے شمارے میں 3 نوعیت کے کافی انٹرسٹنگ آرٹیکلز آئے ہوئے ہیں. ہر پی ایل ڈی کے اندر آرٹیکلز بھی کئی چھاپے جاتے ہیں جو کہ یہ اگر آپ پرانے پی ایل ڈیز دیکھیں تو جرنل کے حصے کے اندر آتے ہیں, وہاں پہ جرنل لکھا ہوتا ہے. اس میں آرٹیکلز اس لیے پڑھنے چاہیے کہ آپ کا کام سارے کا سارا وہ آرٹیکل لکھنے والے نے عموماً اس کے اندر کر دیا ہوتا ہے کہ بھائی اس سائڈ کے اوپر یہ ہے, اس قانون کے بارے میں یہ ہے. اور ہمارے پاس چونکہ ہماری کتابوں کے اندر کوئی انٹروڈکٹری ٹیکسٹ نہیں ہوتا کہ اگر سروس لا شروع کرنا ہے کدھر سے کریں, مگر ایک اگر آرٹیکل آپ کو سروس لا پہ مل جائے گا تو وہ آپ کو ساری چیزیں سمجھا دیتا ہے. تو ان کو آپ کو غور سے دیکھنا چاہیے. 3 انٹرسٹنگ یہاں پہ اس کے اندر آرٹیکلز ہیں. ایک تو کانسٹیٹیوشن کے اوپر ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کیا عجیب و غریب یا اس کے اندر فالٹ لائنز وغیرہ کیا موجود ہیں, وہ آپ چیک کر لیجیے گا. ایک امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ یہ ہے اس سوال کے اوپر ایلیمنی کے اوپر. ایلیمنی کوئی دوست بتا سکتا ہے کیا ہوتا ہے؟ ایلیمنی پاکستان کے اندر اس کا معاملہ نہیں ہے, لیکن طلاق کے بعد جو عورت کو مینٹیننس دی جاتی ہے اور امریکہ انگلینڈ کے اندر بے شمار دی جاتی ہے,
اور اسلامک یہ آرٹیکل پڑھنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ اسلامک ممالک کے اندر بھی اور بے شمار اسلامک ممالک کے اندر بھی ایلیمنی کا پرنسپل ہے، مینٹیننس. یہاں تک تو آپ کو ایک ججمنٹ سپریم کورٹ کی ملتی ہے کہ جس کے اندر لکھا ہوا کہ ڈائیورس دے دی تو عدت کے ٹائم پیریڈ کے اندر مینٹیننس دینا ضروری ہے. مگر یہ آرٹیکل اگر آپ نے کسی اسٹیج کے اوپر آرگیو کرنا ہو ایلیمنی وغیرہ کے بارے میں، پرابیبلی یہ پاکستان میں تو تبھی الاؤ ہوگا اگر لا کو امینڈ کیا جائے، مگر اس کے تحت دی جاتی ہے اور اس میں کافی پریسیڈنٹس آپ کو اس آرٹیکل میں ملیں گے. تو ایلیمنی کا آرٹیکل ہے وہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. آپ لکھیں گے PLD 2021 جرنل پیج 38 کے اوپر. اور آخری آرٹیکل جو انٹرسٹنگ یہاں پہ اس دفعہ کے PLD کے اندر آیا ہے، آپ یہ ساری چیزیں دیکھیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس یہ شمارہ بھی ہو تو آپ زیادہ بھی اپریشیٹ کر رہے ہوں گے کہ آپ ساتھ چل رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا یہ ہوا. مگر چونکہ آپ کے پاس ابھی نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کو لے کے آگے چلیں گے. فوجداری کا اگر آپ کام کرتے ہیں تو ایک آرٹیکل ہے میٹیگیٹنگ سینٹنسز ان ویریس جورسڈکشنز کی دوسری کنسیڈریشن فار دا اوفینڈرز ریہیبلیٹیشن پوٹینشیل. مطلب کیا ہے؟ سزا دینے کے وقت میٹیگیشن کے اندر جو آپ بحث کریں گے جی اتنی زیادہ بحث نہیں، اتنی کم ہونی چاہیے، اس کے اوپر کافی یوزفل اور کافی زیادہ اتھارٹیز کے ساتھ آرٹیکل ہے PLD 2021 جرنل پیج 53. یہ اگر آپ نوٹ کر لیں تو اس کے بعد یہ معاملہ پھر آگے لے کے تھوڑا سا چلتے ہیں. سب سے پہلی انٹرسٹنگ اور جو ہم سول کوڈ میں موجود ہیں یہاں پہ پرابلی سول کوڈ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ججمنٹ ہے. یہ اگر آپ تمام دوست لکھ لیں PLD 2021 2021 سپریم کورٹ 373. منیب اختر صاحب کی ججمنٹ ہے. اچھا میں اب مختلف ججوں کے میں نام آپ کے سامنے کیوں دے رہا ہوں؟ میں نے کم از کم یہ فیل کیا ہے کہ ججمنٹس یاد رکھنے کے لیے اگر آپ جج کا نام یاد رکھیں یا پارٹی کا یا وکیل کا، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز آپ کے ذہن کے اندر رہ جاتی ہے اس مقدمے کے بارے میں کہ ہاں یار اس نقطے کے اوپر یہ ججمنٹ تھی. میرے خیال میں منیب اختر ابا جی سے بھی جب میں بات کرتا ہوں وہ اندازے سے بتاتے ہیں کہ ہاں یار محمد 2020 کا یا 21 کی ججمنٹ ہے منیب اختر کی، وہ جا کے دیکھ لیں سپریم کورٹ کی کون سے کورٹ کی. یہ چیزیں اگر آپ ان ٹیک کے اندر جا کے کریں گے، ایک تو طریقہ ہے PLD وہ پاکستان لا سائٹ والا کہ آپ نے ججمنٹ دیکھی، یہ اگر آپ تہ میں جا کے کریں گے تو آپ کے ذہن میں جو ڈیٹا بیس بنا ہوا ہے یا جو کمپیوٹر موجود ہے وہاں پہ یہ بھی آپ کو بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ یار منیب اختر کے ساتھ اگر آپ نے کسی جج سے اگر اپنی سائٹ کے اوپر لے کے آنا نا تو اس جج کو آپ نے یہ کہنا سر جناب کی اپنی ججمنٹ ہے. 80% کام آپ کا وہاں پہ ہی ہو جاتا ہے. وہ اپنے بھائی جج کے لیے بھی آپ کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ججمنٹ لکھی ہوئی تھی اس کے اندر دیکھیں میں نے یہ کہا ہوا. تو امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے لیے بھی اگر آپ کسی کے سامنے بحث کریں اس کی ججمنٹ دیں گے تو بڑا خوش ہوگا. انسانی طریقہ کہیں گے جی جناب نے بڑا اچھا یہ کیا ہوا. تھوڑا سا ویسے کیئرفل ہونا چاہیے کئی دفعہ جج کے اندر کہ نہیں ملک صاحب اندر بھی چین نقطہ نہیں ہے ویسے اور کوئی اور ہے سائڈ سے کرو. جو میں اس کی خوش کرنے کے لیے خاص طور پہ جو وہ لے کے گیا ہوا تھا وہ کئی دفعہ اس طرح بیک فائر بھی کر دیتی ہے. لیکن میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا فائدہ ہے. ساتھ آپ نے اس میں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے، آپ اگر یہ ججمنٹ لکھ رہے ہیں آپ یہ بھی اس میں نوٹ کریں 2 ججز ہیں 3 ججز ہیں، لارجر بینچ ہے، فل بینچ ہے، DB ہے. کیونکہ DB کا اگر فیصلہ ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا تو سنگل جج اس سے پابند ہوگا، اس کو فالو کرنا پڑے گا unless he goes ahead and distinguishes it. لارجر بینچ سپریم کورٹ کا اگر ہے اس کا فیصلہ خیر اب تو نہیں کرتا وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی کر لیتے لیکن آپ کر سکتے ہیں. اس طریقے یہ نقطے وغیرہ امپورٹنٹ نوٹ کریں. یہ ججمنٹ جو آپ کے سامنے سائٹ کر رہا ہوں PLD 2021 سپریم کورٹ 373 یہ ہے وڈرال. اگر آپ سوٹ وڈرا کر لیں، آپ اپلیکیشن دیتے ہیں کورٹ کے سامنے، وڈرا کون سے آرڈر کے تحت ہوتا ہے کوئی دوست کو بتا سکتا ہے کون سا رول؟ اور 1 کا 2B کیا ہے کوئی بتا سکتا؟ اگر آپ کہیں پرمیشن ٹو ری فائل کے لیے آپ نے اپلیکیشن یہ جمع کروائی جج صاحب یہ میں مقدمہ ودرا کرنا چاہتا ہوں فار اسٹیٹڈ ریزنز کہ اس میں یہ خرابی ہے اس میں یہ ود پرمیشن ٹو ری فائل، جج جا کے آرڈر کر دیتا ہے application is accepted application is accepted یا the suit is hereby dismissed. permission to refile نہیں لکھتا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو کیا آپ اس کے بعد اگر ری فائل کرنے کے لیے آئیں گے اور کوئی آبجیکشن آئے گا تو وہ آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹڈ تصور ہوگی کہ نہیں؟
یہ ججمنٹ میں آ کے منیب اختر صاحب نے یہ کہا ہے, اور ایک سپریم کورٹ کی پہلی ججمنٹ ہے اس کے اوپر, سپریم کورٹ کی پہلی ججمنٹ کے اوپر میں بھی اس کی طرف بھی آتا ہوں, انہوں نے یہ جا کے یہ کہا ہے کہ اپلیکیشن پوری مکمل طور پہ ایکسیپٹ ہوتی ہے. اگر تو آپ نے ایکسیپٹ کر لی تو یہ کنسیڈر کیا جائے گا کہ آپ کو اجازت مل گئی ہے, ادروائز آدھا جج آپ کا ایکسیپٹ نہیں کر سکتا تھا. اس کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کی ایک ججمنٹ کے اوپر رلائی کیا 1970 SCMR 141, جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپلیکیشن کو یا ایکسیپٹ یا ریجیکٹ کریں گے آپ اسی کی اپنی ٹرمز کے اوپر. اگر آپ نے اپلیکیشن ایکسیپٹ کی اور اس کے تحت یہ اگر ڈسمسز ودران کیا تو اس کے ساتھ جو آپ نے ٹرمز لگائی تھی وہ کنسیڈر کی جائیں گی کہ آپ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ کے ساتھ یہاں پہ یہ آڑے آتا ہے آپ کے مقدموں کے اندر کہ جی وہ کمیشن پہ جج صاحب لکھنا ہی بھول گئے اور نہیں ملی اور اس لیے یہ بارڈ ہے, تو وہاں پہ آپ یہ منیب اختر صاحب کی اب ججمنٹ کے اوپر رلائی کر سکتے ہیں. سو ونس اگین روزی روٹی کا معاملہ, آپ کا مقدمہ چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا, وہ چیزیں یہاں پہ آئیں گی, تو اس کے لیے یہ ججمنٹ دیکھیں. دوسرا امپورٹنٹ چیز گر وغیرہ یہ ہے کہ میرے ہیڈ نوٹس کے اوپر ایک اور وجہ سے آپ کو صرف نہیں رہنا چاہیے. ہر مقدمہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں وہ نرا خود ایک ججمنٹ نہیں ہے, وہ آپ کے لیے بہت زیادہ اور مواد بھی دیتا ہے, کیونکہ ججز نے جن ججمنٹس پر رلائی کیا ہے وہ یہاں پہ ہیڈ نوٹس کے نیچے لکھ دی جاتی ہیں اور باڈی کے اندر بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی فلاں ججمنٹ میں یہ لکھا, وہ کاغذ بھرنے کے لیے نہیں ہوتی, وہ آپ کے لیے مواد اور آپ کے لیے آپ کو اسلحہ دیا جا رہا ہے. وہ ججمنٹ جن ججمنٹس پر انہوں نے رلائی کیا آپ ان کے اوپر دیکھیں, ان کو اپنے رجسٹر کے اندر, میں نے اگر یہ آپ کے سامنے جو کاغذ ڈسٹریبیوٹ کیا ہے اس میں جہاں پہ میں نے 2021 سپریم کورٹ لکھا ہے وہاں پہ 2010 SCMR بھی لکھا ہے اور 1970 SCMR بھی لکھا ہے. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے آپ کا مقدمہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ اس کا وہ ایگزیکٹلی اس نقطے پہ نہیں بیٹھ رہا ہوتا, لیکن جس ججمنٹ کے اوپر رلائی کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو بے شمار مواد مل جاتا ہے. 1970 والے میں مل جائے گا, وہ زیادہ قریب ہوگا. تو اس لیے یہ کسی بندے نے آپ کے لیے آلریڈی کام کر کے رکھا ہوا ہے, دوسرے وکیلوں کی جو مشقت ہے ان کے اوپر آپ جیت ہار سکتے ہیں. امپورٹنٹ چیز رجسٹر میں لکھے تو نیری صرف یہ 2021 لکھ کے نہ بیٹھ جائیں گے جی یہ ہے, اگر انہوں نے لکھا ہوا تو اس کے آگے وہ بھی لکھ لیں گے, تو ایک نقطے سے دوسرا نقطہ ملتا ہے اور ایک شاخ سے آپ پورے درخت کے اوپر اپنا مقدمہ جیتنے کے لیے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری امپورٹنٹ چیز, ججمنٹ پڑھنی اگر آپ شروع کریں اور بڑی ججمنٹ ہے, ایک ہر مقدمے کے اندر کم از کم 2 وکیل ہوتے ہیں, رائٹ. جو وکیل ہارا ہے اس کی بھی ججمنٹس اور آرگیومنٹس وغیرہ جو رد ہوئی ہیں ان کو بھی دیکھیں, کیونکہ آپ نے اگر کوئی نئی پٹیشن بنانی ہے 19-20 اس سے تھوڑی سی بدل کے آپ نئی پٹیشن کریں گے تو نیا نقطہ ہوگا, رائٹ. اور اس نے جو مشقت کی ہوئی ہے ساری کی ساری, آپ اگر ہائر کورٹ یا ڈویژن بینچ کے پاس جا رہے ہیں تو میں سنگل جج کے اندر جو ہارے ہوئے وکیل نے جو اتھارٹیز کی ہیں اس نے میرے لیے کام کیا, وہ میری سائڈ سے پیش ہو رہا تھا, میں اپیل میں پیش ہو رہا ہوں, وہ ہار گیا مگر اس نے جو کام کیا ہوا اور وہ ججمنٹ میں جو ہوا ہوا ہے سائڈ آپ کے لیے ونس اگین روزی روٹی کا آپ کا وقت بچا ہے, نہ کہ آپ PLDs پکڑ کے ALD پکڑ کے سارے سفے فرول رہے ہوتے. آپ کو ایک سرا دے دیا جس کو آپ آگے ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اپنے تمام ایسوسیٹس کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جو رد ہوا اس کو بھی آنکھیں بند نہ کر, اس سے بند نہ کر لو, کئی دفعہ ادھر سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے. ججمنٹ آپ کو پوری ہی پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں جی میرا ہیڈ نوٹ کافی ہے, فار ایگزامپل میں اگر فوجداری کا کام کرتا, فوجداری کا بالکل نہیں کرتا, زندگی میں 1.5 یا 2 مقدمے کیے ہیں, سو میں ضروری نہیں ہے میرے لیے, لیکن میں ابھی بھی پڑھتا ہوں, ہیڈ نوٹ تو کم از کم پڑھتا ہی پڑھتا ہوں کہ شاید یار مجھے بھی تھوڑا بہت اندازہ وغیرہ ہو, اور اپنے رجسٹر میں بھی لکھتا ہوں, لیکن جو میرے لیے امپورٹنٹ ہے میری ایریا کی وہ تو ججمنٹ پڑھنی چاہیے نا یار. اور گپوں وغیرہ سے اور ان چیزوں سے تو بہتر ہے فوکس کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ خود دیکھیں گے. اور اچھا اگر آپ وکیل آپ ینگسٹر ہیں, کریں کیا کریں, شروع سے پڑھنا شروع کریں. اچھا اس وکیل نے یہ آرگیو کیا, اس وکیل نے یہ آرگیو کیا, رک جائیں, اپنے آپ کو چیک کریں کہ بھائی میں کیا فیصلہ کرتا ہوں, اپنا لیگل انسٹنکٹ چیک کریں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا, اور پھر جا کے دیکھیں کہ اچھا جج نے کیا کیا. یہ گیمیں آپ کھیلیں گے تو آپ کا وکالت کا ذہن بنے گا. وکیل کی طرح سیکھنا یا سوچنا ان چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہر دفعہ تو نہیں اب آپ کو مقدمے, اگر آپ ینگسٹر ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں موقع نہیں ملتے, تو یہ ملتے تو ہیں یار بھائی, اور لوگوں کی بھی آپ فائلیں وغیرہ آپ کے تھرو ہاتھ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ تو کم از کم آپ اپنا انسٹنکٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں. میرے بے شمار ایسوسیٹ بیٹھ کے گپیں لگاتے رہتے ہیں,
मजाल है कि उनको मुझे तो कोई नहीं फायदा हो रहा कि मैं आपके सामने या उनके सामने कहता हूँ रजिस्टर बनाओ, रजिस्टर तो उनका होगा, मगर नहीं बनाते, कहते हैं कि क्या मुशक्कत करनी है वगैरह। मैं दोस्तों को फिर ये कह रहा हूँ कि दोस्ती अपनी साइड के ऊपर, इस प्रोफेशन के अंदर बंदा वही आगे निकलता है जो अपने स्किल्स बेहतर कर लेता है। होंगे आप अपने दोस्तों के साथ बैठे होंगे, आप अपने एसोसिएट्स के साथ बैठे होंगे, आप गप्पे लगा रहे होंगे, मगर जहाँ पे रोजी रोटी की बात आती है तो आपने उसको हराना है कोर्ट के अंदर और आपने उससे आगे जाना है। ये वाली ड्राइव आपको अपने अंदर डालनी ही पड़ेगी। और तमाम दोस्तों को मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे वकालत के अंदर का जो ये पेशा है, एक हद तक हम दोस्त हैं, बाहर निकल के भी हम दोस्त हैं, अंदर करके मैंने 100% कोशिश करनी है कि अब्बा जी भी मेरे होंगे, मैं मुकम्मल तौर के ऊपर चित करूंगा और दबा के हरा के मैं उनको वहां से निकलूँ। ये वकील का है प्रोफेशन, यहाँ पे कट थ्रोट एस्पेक्ट है। तो ये फिर आपको कह रहा हूँ, ये गोलियां हैं, ये असलहा है, ये मवाद है, धमाका खेल, इसको इस्तेमाल करेंगे तो अपनी जान जीतेंगे, अदरवाइज ठीक है। वो फिर चेहरे वाले आप आके यही कहते रहेंगे कि वो चेहरा देख के बंदे ने जज साहब ने ये कर दिया, लेकिन अगर चेहरा भी बहुत बड़ा आ गया तो एजाज हसन साहब सामने से आ गए हैं, अगर आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और आप जज के सामने रख दे देंगे, जज साहब क्या करें, ये तो डिसमिस होती है, ये तो पिटिशन मेंटेनेबल ही नहीं इस जजमेंट के तहत, तो एतजाज साहब भी क्या करेंगे, वो कम से कम मसला तो पड़ेगा, आपका क्लाइंट भी आपको देखेगा कि बंदे को कुछ आता है। तो वंस अगेन रजिस्टर जरूरी है, फिर करना है। ये एक जजमेंट आ गई आपकी, मैं कोशिश करूंगा तेज चलें। ये इसी नुक्ते के ऊपर 1970 SCMR पेज 151 के एप्लीकेशन या तो पूरी एक्सेप्ट होगी या पूरी रिजेक्ट होगी इस नौयत की। फॉर एग्जांपल टुकड़ों के अंदर नहीं हो सकती कि अद्धी रिलीफ मैंने ये दे दी टू द एक्सटेंट की, डिसमिस तो मैंने कर दिया, डिसमिस एज विथड्रॉन, लेकिन जो कंडीशन थी टू रीफाइल वो नहीं हमने ग्रांट की। आगे आ जाए जी स्पेशल, हाँ ये काफी इंटरेस्ट, अखबारों के अंदर काफी जबरदस्त ये मुकदमा चलता रहा। ये लिखिए जी PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 379। कोई बता सकता है SAPM क्या चीज है सर? जुल्फी बुखारी कौन है? जुल्फी बुखारी कौन है? और मुख्तलिफ लोग वगैरह, ये जो पुरानी गवर्नमेंट्स का भी और सिर्फ इस गवर्नमेंट की बात नहीं है। क्वेश्चन ये है कि रूल्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट के चलाने के जो रूल्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को एक इख्तियार देते हैं कि वो स्पेशल असिस्टेंट अपने लिए किसी लोगों को, जाने पहचाने और इंटरेस्टिंग लोगों को, जो लर्नड लोग हैं उनको स्पेशल असिस्टेंट बना दें कि वो प्राइम मिनिस्टर की मदद कर सके। अब काफी अरसे से मामला क्या हो रहा है कि स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर दिए जाते हैं अपने दोस्त, और उसके बाद उनको कह दिया जाता है कि जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का होता उसको दे दो, या फलां वाला ये दे दें, इस तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल ये आया कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्पेशल असिस्टेंट्स लगाए हैं, फॉर एग्जांपल जुल्फी बुखारी साहब या कोई और थे, उनके अंदर और उनको ये जो पोस्ट दे दी गई है मिनिस्टर के बराबर की, तो क्या उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो कदगने लगी हुई हैं कि फॉर एग्जांपल एक बंदा जो मिनिस्टर नहीं बन सकता, फॉर एग्जांपल ड्यूअल नेशनैलिटी रखने की वजह से, क्या उसको स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है कि नहीं? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आया और एजाजुल हसन साहब ने अपनी जजमेंट में ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर उसके ऊपर स्पेशल असिस्टेंट के ऊपर कोई कागजन लगानी होती तो लगा दी जाती है। चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ ये लिखा गया है कि मिनिस्टर्स की हद तक ये होना चाहिए कि सिर्फ मिनिस्टर्स की हद तक ड्यूअल नेशनैलिटी नहीं होनी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, सारी की सारी चीजें, ये चीजें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के ऊपर नहीं लगती। तो ये वाली जजमेंट आप इसके सामने ये कहती है, और इसके लिए इसकी साइटेशन है जी, अभी तमाम दोस्तों को पेज 379। इंपॉर्टेंट नुकता। अच्छा वकील क्या करता है? कई तो ऐसे दोस्त होते हैं अखबार के अंदर, फॉर एग्जांपल हर बंदा पढ़ता है, ये नीचे शह सुर्खी चल रही होती, लीगल नुक्ते के ऊपर आप जाते नहीं नीचे। जब नीचे बार एसोसिएशन के अंदर हम बार रूम के अंदर बैठते हैं, खबर को तो हम बहस कर लेते हैं, लीगल इशू को बहस करते ही नहीं। अगर बहस करनी है इस चीज को बहस कीजिए, दोनों साइडों के ऊपर से करके। और अगर फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग की बात हो रही है, उम्मीद है मैं ये अभी इसी केस को दोबारा भी आर्ग्यू करवाने की कोशिश करूंगा एक लॉ मूट में। ये नुकता है, आप फिलांस SAPM को आपने चैलेंज करना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, उसके बारे में ये जजमेंट साइड के ऊपर रखें, ताकि ट्रेनिंग आपकी प्रैक्टिकल और इस लीगल नुकते के ऊपर भी बात हो सके। मुंसिफ अवान साहब ने ये जमा करवाई थी,
یہ ججمنٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک فائدہ یہ ہو جائے گا, اس میں رولز آف بزنس کا ذکر ہے. کوئی دوست بتا سکتا ہے رولز آف بزنس کیا ہوتے ہیں؟ بہت کم لوگوں کو پتا ہوتا ہے. یہاں پہ جب آپ سرکاری وکیل بن جاتے ہیں تو پھر آپ کو رولز آف بزنس کا پتا چلتا ہے. نہیں سر, اسمبلی کا رولز آف بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. رولز آف بزنس ہوتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ جو ڈپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں وہ کس طریقے سے چلتے ہیں, اور ان کی وائلیشن کے اوپر سپریم کورٹ نے بے شمار اسٹیپس وغیرہ کو اسٹرائک ڈاؤن بھی کیا ہوا ہے کہ رولز آف بزنس نہیں فالو کیے اور اس طریقے سے آپ نے یہ چیز کر دی, یہ کر دی, یا یہ اختیار. رولز آف بزنس آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کون سے ڈپارٹمنٹ کا اختیار ہے, کون سے سیکٹری کا اختیار ہے. اور اگر آپ کے کلائنٹ کے خلاف کسی نے کوئی کاروائی غلط بندے نے کر لی ہے تو آپ رولز آف بزنس اٹھا کے کہیں گے جی ہی واز ناٹ آتھرائز ٹو ڈو دس, رولز آف بزنس میں یہ پاور اس کے پاس ہے. کورم نان جوڈیس, اس کی اس نقطے کے اوپر مینٹینیبلٹی کے بھی کئی دفعہ مقدمے فار ایگزامپل سروس کے میٹرز ہیں, مگر وہاں پہ 212 کا بار ہے, مگر اگر رولز آف بزنس کے مطابق غلط بندے نے کیا تو آرڈر وداؤٹ جوریسڈکشن کے خلاف آپ پھر بھی ریٹنگ کر سکتے ہیں. سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ یہ شطرنج ہے, یہ گیم ہے, یہ دھماکہ خیز مواد ہے, اس کو استعمال کر کے آپ اپنی پوٹیشن مینٹینیبل کر سکتے ہیں یا دوسرے کی اڑوا سکتے ہیں. دوسرے بندے نے جمع کروائی جی رولز آف بزنس کی وائلیشن ہے, یہ کس طریقے سے گورنمنٹ آئی, گورنمنٹ آف پنجاب نے کوئی چیز وغیرہ کی ہوئی, آپ اس کو فارغ کروا سکتے ہیں. اندر امپورٹنٹ تھنگ, اسی ججمنٹ کے اندر رولز آف بزنس اور اس کا افیکٹ کا پتہ چلتا ہے. اور ساتھ جج صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ رولز آف بزنس کے اندر جو پاور دی گئی ہے پرائم منسٹر کو اپنے اسپیشل اسسٹنٹ کرنے کا, ہم اس میں عمل دخل نہیں کرنا چاہتے. جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کیا ہے. آج اگر کوئی کسی دوست نے صبح کو یہ خبر آئی ہے کہ جی جوڈیشل ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے, منصور علی شاہ صاحب کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ججز اپنے دائرہ اختیار سے باہر نہ جائیں. ابھی آنے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے میں آرگیو کر کے آیا ہوں عابد عزیز صاحب کی ڈی بی کے اندر, انہوں نے بھی مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ ملک صاحب اب ریٹ پٹیشن میں ہم دائرہ اختیار سے باہر تو نہیں جا سکتے, ڈی بی تھی سوری آئی سی اے میں. ہم ابھی میں جا کے یہ بحث کر رہا تھا کہ جی اے لیولس کی ایکویولنس آئی بی سی سی سے جو ان کو نمبر ملتے ہیں میڈیکل کالجز کے لیے وہ کم ہے, ان کو غلط ہے, اس کو یوں کرنا چاہیے, وہ کرنا چاہیے. تو اگر فار ایگزامپل منصور علی شاہ کی ججمنٹ کو آپ کو پتا اور آپ میرے خلاف ہوں تو آپ کہیں گے کہ جی سپریم کورٹ کا آ گیا کہ اب ان معاملوں میں آپ کو نہیں پڑھنا چاہیے, خارج کریں محمد کی پٹیشن. اور میں نے چونکہ اخبار پڑھی ہوئی تھی تو مجھے اس کا پتا تھا, ججمنٹ میں نے نہیں پڑھی ہوئی تھی ابھی تک, میری نظر سے نہیں گزری, تو میں نے اس کی بیسس کے اوپر اس کو ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی. کس نامے والا اس تک اس کے ساتھ تعلق نہیں تھا, وہ تو فلاں چیز کا تھا, وہ فلاں سرکمسٹانسز کے اندر آرڈر ہوا, فیکٹ پہ ڈسٹنگوش کرنے کی کوشش کی. پھر دیکھنے کی آپ کو بات یہ بتا رہا ہوں کہ وکیل کا کمپیوٹر ہمیشہ کھلا ہوتا ہے, اور آپ لیگل نقطے کو آپ جا کے دیکھیں, اور اس کے لیے دیکھنے کے لیے یہ کتابیں زیادہ ضروری ہیں اخباروں سے. اور ان کے اخبار کے اندر جو آرٹیکلز کرتے ہیں یا کہ جی فلاں بندے نے ٹی وی کے اوپر آ کے رات کے اندر یہ اس نے فرما دیا, جو ہمارے عموماً دیکھنے میں یہ آیا کہ جو وکیل صاحبان شام کے اندر جا کے وہ جو پروگرامز کے اندر اپنے ساؤنڈ بائٹس وغیرہ دے رہے ہوتے ہیں, انہوں نے ایک سائڈ پکڑی ہوتی ہے, اس کے مطابق وہ دبی جاتے ہیں وغیرہ کی فلاں چینل پہ ایئر وائی پہ تو یہ لائن لینی ہے, جیو پہ تو یہ والی لائن لینی ہے, اور آخری 5 منٹ میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی سی گالم گلوچ کی اونچی آواز کے اندر رسول ہے کیسے کرنی ہے. پراپر وکیل اگر ہیں آپ تو آپ نے جس طریقے سے آپس میں بھائیوں میں بیٹھ کے ہم بات کر رہے ہیں, آپ نے اس لحاظ سے اپنا ذہن چلانا ہے, وہ آپ کو صرف پی ایل ڈیز میں ملے گا. اگلی ججمنٹ کی طرف اگر آپ آ جائیں نا تمام دوست کر کے, یہ تو ہو گیا اسپیشل. اچھا ایک امپورٹنٹ چیز, اب سارے کا سارا تو سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ نہیں جی اسپیشل اسسٹنٹ جس کو قاتل کو لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اپنے پھوپھی کے بچوں کو لگائی جائیں سارے کے سارے, اور گورنمنٹ کے خرچوں کے اوپر وہ پیسے وغیرہ لیتے جائیں. ججمنٹ میں ایون دو ایس اے پی ایم کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ کھڑکی ضرور روکی ہے کہ جہاں پہ ہمیں یہ نظر آئے کہ پارٹی کے بندے کو نوازا جا رہا ہے اور گورنمنٹ کے خرچے پہ نوازا جا رہا ہے, وہاں پہ کوئی وارنٹوں کی ریٹ پھر بھی مینٹینیبل ہوگی. تو یہ جو میں آپ کو اتھارٹیز وغیرہ لکھوا رہا ہوں اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ ایس اے پی ایم اس کا پرائم منسٹر کا استحقاق ہے, اس کا حق ہے, مگر کو وارنٹوں کی ریپوٹیشن مینٹینیبل ہے ٹو سی کہ وہ غیر قانونی طریقے سے یا کسی اور میلافائڈی کے ساتھ کسی کو نوازا تو نہیں جا رہا. یہ علیحدہ بات ہے کہ اس پرٹیکولر کیس کے اندر سپریم کورٹ نے جا کے جن صاحبان کی کو چیلنج کیا گیا تھا ان کے بارے میں یہ نہیں دیکھا کہ ان کو نوازا گیا کہ نہیں. ڈیول نیشنل کے اندر ڈیول نیشنلٹی میں اگر کوئی دوست بیچ میں ساتھ بیٹھے ہوئے تو ان کو نوازنے کے لیے کیا گیا, یا ان کے کوئی کریڈینشل. فار ایگزامپل اگر میں نے کوئی وارنٹوں کی ریپوٹیشن کسی کے خلاف کرنی ہو اسپیشل اسسٹنٹ, تو میں کہوں گا ان کی یہ رشتہ داری اور ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے, میٹرک پاس ہیں
اور ان کو لگا دیا گیا ہے ہیڈ ڈپارٹمنٹ اپنا اکنامک افیئرس کا، تو وہاں پہ جا کے بات وغیرہ بنتی ہے، وہاں پہ پھر آپ میلافائڈ اور اس طریقے سے، لیکن وہ ضروری چیز یہ ہوگی کہ ججمنٹ بھی اور پھر آپ پٹیشن میں پلیڈ بھی کریں. تو معاملے یہ دیکھنے کے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی یہ ججمنٹ میں بہت آہستہ آہستہ چل رہا ہوں، پر آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے آپ کو فائدے کیا ہو سکتے ہیں. یہ ججمنٹ اگر میں نے پڑھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ میلافائڈے کے گراؤنڈ میں، اور اگر وہ پارٹی کا بندہ ہے یہ وغیرہ، تو پھر پٹیشن میں یہ چیزیں لکھنی پڑیں گی پٹیشن جیتنے کے لیے. تو یعنی میرے پاس اگر یہ لکھا ہوگا کہ بھائی میرے پاس یہ ججمنٹ ہے، میرے پاس آئیں گے ایسے پی ایم کو فلاں کو آف کرنا ہے، اس کے خلاف ریٹ کرنی ہے، وہ وارنٹ کی ریٹ بتاتے ہوئے میرے پاس یہ تو لکھا ہوگا یہ ججمنٹ ہے، مگر جب میں اس کو پڑھوں گا تو اس میں جو ہانڈی بنانے کے لیے جو چیزیں انگریڈینٹ اجزاء وغیرہ ڈالنے ہیں وہ مجھے ججمنٹ سے ملیں گے. ایک پیراگراف میں یہ لکھوں گا کہ جی یہ اس کا رشتہ دار ہے، یہ ایک میں اس کی کوالیفیکیشن کو اٹیچ کروں گا، اور یہ جادو کے الفاظ استعمال کروں گا کہ یہ میلافائڈ ہے اور کسی کو فائدہ دلوانے کے لیے کیا گیا، تاکہ بالکل اس ججمنٹ کے پیرائے کے اندر اس کے آل فور یہ ججمنٹ آ جائے. امپورٹنٹ چیز پھر ججمنٹس کے بارے میں یہی بتانا چاہوں گا تمام دوستوں کو کہ اس طرح کرنا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے میں یہاں پہ سانس لوں گا، اگر ایک پانی کی ایک بوتل مل جائے اگر مجھے سکے. دوسرا میں دوستوں سے یہ اسپیڈ ٹھیک جا رہی ہے کہ آپ کے ججمنٹس میں نے آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر دیں گے، شاید پورا شمارہ بھی نہ ہو سکے، مگر جتنی دیر آپ بیٹھے میں بولتا ہی رہوں گا یہاں پہ، اور ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد یہ ججمنٹس ٹچ کرتے رہتے ہیں، بیکاز ان کا کافی فائدہ ہے آپ کے سامنے. چلیں یہ آ گئی سمجھایا. پھر میں نے آپ کو یہ ہے کہ اس کا فائدہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے. ایک ججمنٹ کی طرف میں آپ کو لے جانا چاہوں گا جس کا اس کے اندر ایک پرنسپل ہے کیسس اومیسس اسی ججمنٹ کا، وہ بھی ایڈ کر لیں. وہ یہ کہتا ہے کہ جو چیز کانسٹیٹیوشن میں نہیں لکھی ہوئی، کورٹ کا کام نہیں ہے کہ اس کے اندر پڑھے. اگر وہاں پہ یہ نہیں لکھا گیا کہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹرز کو یہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں لگیں گی تو کورٹ نہیں کرے گا. تو یہ ججمنٹ اس نقطے کے لیے بھی استعمال کی جا سکتی ہے کہ کوئی قانون آ گیا اور جج صاحب کہیں کہ جی اس طرح نہیں، اس طرح آپ کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا جج صاحب، اور سپریم کورٹ نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن، اور یہ کانسٹیٹیوشن کے لیے نقطہ ہے کہ یہاں پہ نہیں استعمال کیا جا سکتا، اس کے اندر نہیں ریڈنگ کیا جا سکتا. اب ایک ججمنٹ جو ہمارے کافی دوستوں کے دل کے قریب کی ججمنٹ ہوگی اس کا ہے جی، ایک سیکنڈ، تو میں نے رائٹنگ اتنی چھوٹی کر لی کہ نظر ہی نہیں آ رہا جتنا پکڑتے ہیں یہاں پہ. اس کے اندر ابھی ڈیو کورس کے اندر اس کی طرف آ جاتے ہیں. سوال اس کے اندر کیس کے اندر یہ تھا، اور کانسٹیٹیوشن کی طرف دیکھ لیتے ہیں کہ آ جائیں 2021 ایسی PLD 2021 سپریم کورٹ 391. کوئی دوست بتا سکتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 199 کے سب رول 5 کیا ہے؟ سب آرٹیکل 5 ہاں نہیں 199 تو ہوتا ہے جی ریٹ. 199(5) کے اندر ڈیفینیشن ہے پرسن کی کہ کس بندے کے خلاف ریٹ ہو سکتی ہے. اس ججمنٹ کے اندر یہ جا کے ہولڈ کر دیا گیا ہے، اور یہ کافی ایک زمانے کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ ہائی کورٹ کے خلاف ریٹ نہیں ہو سکتی. کانسٹیٹیوشنل بار ہے، کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے. بیچ میں جا کے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپوائنٹمنٹس کا کیس آیا تھا، اس کے اندر جا کے سپریم کورٹ نے یہ ایک ججمنٹ میں چند سال پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ نہیں، ہر مقدمے کے اندر رد نہیں ہوگی ہائی کورٹ کے خلاف ریٹ. اگر جوڈیشل آرڈر ہے وہ ریٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اگر کسی کی اپوائنٹمنٹ کا، کسی کو OST بنانے کا، کوئی اور اس ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے اگر کوئی آرڈرز ہیں تو وہاں پہ ریٹ ہو سکتی ہے. اب سپریم کورٹ نے جا کے پھر سے پرانی پوزیشن کے اوپر چلے گئے ہیں، اور وہ جو ججمنٹ تھی پہلے والی، اس کا تھا پہلے والی جو ججمنٹ تھی وہ PLD 2016 سپریم کورٹ 961 تھی، چودھری محمد اکرم ورسز رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ. کوئی دوست بتا سکتا ہے یہ کیس کیا تھا؟ کافی مشہور کیس تھا. ریٹ نیچے یہ ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس کہ چیف جسٹس نے چند اپوائنٹمنٹس جو کی ہیں وہ غلط کی ہے، غیر قانونی کی ہیں. اس کے خلاف پھر وہ آئی تھنک خارج ہوئی تھی، اور اس کے یا آرڈر ہوا تھا اس کے اندر. سپریم کورٹ میں جب گیا تو سپریم کورٹ نے وہاں پہ ہولڈ کیا تھا کہ اس کے خلاف
ہاں یہ جو اپوائنٹمنٹس تھیں غلط تھیں, ریٹ بالکل مینٹینیبل تھی, اور اس کی وجہ سے ایک سپریم کورٹ کے سٹنگ جج صاحب کو, جو کہ اس وقت جب یہ اپوائنٹمنٹس ہوئی تھی نیچے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, ان کو ریزائن کرنا پڑا تھا. اس امپورٹنٹ نوعیت کا یہ کیس تھا جس کو اب خود سپریم کورٹ نے رد کر دیا ہے. امپورٹنٹ چیز کیا ہے, اگر تو آپ میرے ہیڈ نوٹس پڑھتے ہیں نا تو آپ کہیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے محمد نے پرنسپل بتا دیا یا آپ اپنے سامنے لکھے جا رہے ہیں تو یہ صحیح ہے, مگر اس کی اگر آپ فیکٹس پڑھتے ہیں اس مقدمے کے تو یہ آپ کے لیے مکمل طور پہ ایک ججمنٹ سونا ہے, کیونکہ اس میں مختلف کیسز سپریم کورٹ کے پاس مختلف نوعیت کی پٹیشنیں تھیں. سپریم کورٹ کے پاس ایسے بندے آئے جو ASJ کے ایگزامز کے اندر فیل ہو چکے ہوئے تھے یا ان کو کوئی مسئلہ تھا, وہ والی پٹیشنیں آئیں, سپریم کورٹ نے ان کی خارج کر دی اور یہ کہا کہ ریٹ ہو ہی نہیں سکتے. تو آج کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی دوست وغیرہ آتے ہیں یا آپ سارے ASJ یا سول ججز کے ایگزامز میں ہیں اور آپ جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی محمد بھائی ریٹ پٹیشن کریں, نہیں ہو سکتے. جن کی آلریڈی پٹیشنیں پینڈنگ ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر, ان کو مسئلہ پڑ گیا اس ججمنٹ کی وجہ سے. اب ان کے پاس کیا ریمیڈی اویلیبل ہوگی؟ اس کے ساتھ آپ آلریڈی سٹنگ جج ہیں اور آپ کو OSD بنا دیا گیا یا آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا, یا اگر آپ ہائی کورٹ کے ملازم ہیں, ان تمام کے تمام کیسز میں جنرل پرنسپل تو میں نے آپ کو بتا دیا, مگر میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر اگر آپ غور سے ججمنٹ پڑھیں گے تو ججمنٹ کے اندر 15 نوعیت کے بندے آئے تھے. ہر بندہ ریٹ کرنا چاہ رہا تھا ہائی کورٹ کے خلاف, پشاور کی بھی ادھر بھی ساروں کی خارج. لیکن جس بندے نے تہ میں پڑھا اس کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ جی نہیں پٹیشن ہو سکے گی اب اس کے لیے سول ججز کے لیے. کسی کو OSD کر دیا, کسی کو آگے پیچھے کر لیا, یہ علیحدہ بات ہے کہ اب وہ بندے جائے کہاں. یہ بھی آپس میں بار میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی بندے کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے یا غلط یا پسند یا ناپسند کے اوپر کسی کو سزا دے دی, چیز سزا کو نہیں پسند, فلاں بندے کو نوکری سے فارغ کر دیا, اب وہ کہاں پہ جائے؟ اس کی ریمیڈی کہاں پہ اویلیبل ہے اگر وہ ریٹ کے اندر نہیں آ سکتا یہاں پہ؟ بیکاز ایک امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, وہ بندہ جا کے اگر سپریم کورٹ میں پبلک انٹرسٹ کے اندر وہ اگر پبلک کوشچن آف پبلک امپورٹنس کی پٹیشن ڈائریکٹ اگر جمع کراتا ہے تو اس کو یہ کہہ کے خارج کر دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ تو انڈیویجول کا گریونس ہے, یہ کوشچن آف پبلک امپورٹنس ہے ہی نہیں. تو یہاں پہ یہ بھی سوال آئے گا کہ فار ایگزامپل یہ ابھی ہوئے ہیں پچھلے سال کے ابھی بھی کیسز یہاں پہ شاید پینڈنگ ہیں جن کے اندر ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشنیں پینڈنگ ہیں کہ ٹاپر ہے جی ریٹن ایگزامینیشن کے اندر ASJ کے, لیکن انٹرویو کے اندر فیل کر دیا. اب اس کا حق اپنے نمبر دیکھنے کا یا کوئی اور چیز کا اس کا کوئی ہے کہ نہیں, اور اس کے پاس ریمیڈی اویلیبل ہے کہ نہیں. اس ججمنٹ کے بعد تو نہیں. تو اب اس ججمنٹ کو میں اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھ رہا ہوں کہ چلو وہ اگر اکیلا بندہ جائے تب تو سپریم کورٹ اس کو نہ کر دے گی, تو کیوں نہ بار کاؤنسل میں ریزولوشن موو کر کے بار کاؤنسل جائے, تمام وکلا برادری کے معاملے کے اوپر جائے, یا کوئی آپ کوشچن جب سپریم کورٹ میں پٹیشن کریں اس معاملے کو اتنا چوڑا کر دیں, اتنا کھول دیں. فار ایگزامپل یہ کہیں کہ جی وکیلوں کے لیے اپوائنٹمنٹ میں سول ججز کے اندر 40% کا کوٹا ہے, لیکن اگر آپ ساروں کو ہی فیل کری جائیں گے تو پھر صرف پروموشن والے ہی اوپر بندے آتے رہیں گے. یہ بھی فنڈامنٹل کوشچن ہے. کئی دفعہ وکالت کا گور یہ ہوتا ہے کہ بہت خطرناک ججمنٹ آ گئی, اب اس کے نیچے سے اوپر دائیں بائیں سے کر کے آپ نے اپنے کلائنٹ کو ریلیف کیسے دلوانا ہے. تو پھر آپ تمام دوستوں کو کہوں گا کہ ان ججمنٹس کو طے میں جا کے آپ پڑھو گے, اور جب پڑھ رہے ہو تو اپنے ذہن کے اوپر بار بار یہ سوال کرو کہ یار یہ ہوگا تو میں کیا کروں گا, اس طرح ہوتا میں اس کی طرف ہوتا تو کیا وکیل صحیح آرگیو کر رہا ہے, غلط اگر آپ صحیح آرگیو کر رہا ہے تو اس آرگیو کے اوپر کیا ہونا چاہیے. پھر میں آپ کو کہہ رہا ہوں دونوں کے آرگیومنٹس پڑھ کے سانس لیں جج کا فیصلہ پڑھنے سے پہلے کہ میں کی کروں گا, میں کیا کروں گا, میرا کیا خیال ہے, میرے انسٹنکٹس کیا کہتے ہیں, اس جج نے کیا کرنا ہے, میرے کمپیوٹر کے مطابق کیا ہوگا. جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے کرتے جائیں گے, افسانے کے آخری صفحے سر پہ آ رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں ممکن ہوئے گا. اگر آپ نے بہت پڑھے ہوئے ہیں, اگر آپ اس رائٹر کو سمجھتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ اینٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ آگے چیز ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے دیکھنا ہے. تو یہ امپورٹنٹ ججمنٹ ہے جی, اس کے اندر نوٹ کر لیں. اور اس کے اندر کمیٹی آف ججز کا ایک پرنسپل ہے, کمیٹی نہیں کمیٹی, COMITY. کمیٹی آف ججز کا مطلب ہوتا ہے کہ سارے ججز بھائی بھائی ہیں, اور ایک جج دوسرے جج کے آرڈر کو ریٹ کے اندر اسٹرائک ڈاؤن نہیں کرے گا, ایک دوسرے کے خلاف ہی اسلحہ نکال کے چلنا شروع نہیں ہو جائیں گے. اپیل کا حق تو ہوتا ہے, اور 2 ججز اسی لیے بیٹھتے ہیں. دوسرا بھائی بیٹھ کے اپنے بھائی کا آرڈر نہیں سیٹیسفائڈ کرے گا. دس پرنسپل از کالڈ کمیٹی آف ججز کے جی بھائی بھائی ہے, بھائی چارہ برقرار رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ
के साथ ओपनली जजमेंट के जरिए लड़ाई मार कुटाई नहीं करनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ कमिटी ऑफ जजेस वो वाला यहाँ पे किया गया। तो ये वाली जजमेंट मेंटेनेबिलिटी की आप अपने जहन में डाल लें कि अब हाई कोर्ट के खिलाफ रिट पिटिशन करना तकरीबन नामुमकिन है। डायरेक्ट पिटिशन टू द सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते वो अलग सवाल आएगा, मगर इस नौयत के अंदर आपके लिए दरवाजा बंद हो चुका हुआ। अच्छी बात है बुरी बात है उसके बारे में आप अलग पॉलिसी के अंदर हम बार काउंसिल में भी कंसिडर करेंगे कि एक हाई कोर्ट को जो दूसरों के ऊपर तो लगाता है कानून रूल ऑफ लॉ और ये और वो और एक अपील का हक फंडामेंटल राइट है, यहाँ पे किस तरीके से बंद कर दिया जाए। उनका ये कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है या कुछ इस तरीके से है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन करके पहले भी तो एक जजमेंट मौजूद है। इस तरीके के ये पॉलिसी क्वेश्चन दोबारा राइज करते हैं। आप सवाल कर रहे थे, अगर किसी दोस्त का कोई सवाल है मुझे रोक के जरूर पूछे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन कोई दोस्त मुझे बता सकता है आर्टिकल 199 के पहले 3 वर्ड्स क्या है? किसी पास कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है? उसके ऊपर लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये कहती है कि जो इसमें कदगने वगैरह लगाई गई हैं, रिट का राइट अनलिमिटेड नहीं है। हाँ ये रेमेडी लेस है। उन्होंने एक डिसीजन लिया, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा और 199(5) में लिखा हुआ है हाईकोर्ट के खिलाफ नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है कि नहीं। आप ये डेफिनेटली आर्ग्यू कर सकते हैं, जैसे कह रहे हैं कि फंडामेंटल राइट्स भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है और सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। वहां पे फिर बहस ये आएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे लिखा हुआ है कि आपके पास अपील का राइट होना चाहिए। फैसला दे दिया, राइट टू फेयर ट्रायल आपको दे दिया, आपको सुन लिया, आपको सुनने के बाद डिसाइड कर दिया। मगर यहाँ पे अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हाई कोर्ट के अंदर आप कोई चीज हो जाती है, आप रिप्रेजेंटेशन देते हैं, वो लिख के आपको 2 हफ्ते के बाद भेज देते हैं कि जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने आपकी खारिज कर दी। बस ना रीजन, ना कोई आपको हेयरिंग, ना आपको बुलवाते हैं। वो ये है बीच में इसके अंदर इशू वगैरह। मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि है, मगर फैक्ट तो ये है कि हाई कोर्ट तो नहीं खारिज करने लगा सर आपका। इवन अदरवाइज मैंने 1-2 बंदों के लिए हर साल कोई ना कोई वकील का किसी का मसला आ जाता है तो उसका एग्जाम्स के अंदर जो बैठते हैं लेके जाते हैं जजेस एक जज बैठ के 7 जजेस की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी का तो नहीं ऑर्डर सेट असाइड करने लगा, बल्कि उड़ के पढ़ते हैं कि आपने जरूरत कैसे कर ली, किस तरीके से ये कर लिया। इस तरीके से मामलात हैं, वो भी आप कंसिडर करना पड़ेगा। या उसी हाई कोर्ट के अंदर उसको ऐसे बंदे को मैं शायद एडवाइस करूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट पिटिशन करके देख लेते हैं, लेकिन वहां पे जब अकेला बंदा जाता है वो खारिज कर देते हैं। ज्यादा बंदे जाए तो शायद बेहतर हो सके, या बार काउंसिल के जरिए आप जाएं, अपना ब्रॉडर इशू बना के जाए तो शायद चल जाए। तो जी सर, आवाज नहीं आ रही मुझे। किस लिहाज से यार जस्टिस, अब सवाल ये है कि कमेटी ऑफ जजेस के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का आता है कि मामला के नहीं? यार उनका इसलिए नहीं आता कि आर्टिकल 209 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑलरेडी मौजूद है कि जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है XYZ जजेस सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि वो डिसाइड करेंगे हाँ करेंगे या ना करेंगे। जज साहब ये कहते हैं कि नहीं मैं इनसे नहीं मैंने करना, मैलाफाइडे के एलिगेशन या मेरे खिलाफ कोई है ही नहीं, और वो मेरिट के ऊपर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने किया। एक जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के केस के अंदर ये प्रेसिडेंट सेट हुआ था। मेरे से तो अगर आप पूछें तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम जो बना हुआ है उसका काम है कि आप बंद दरवाजे में खुले में आप करना चाहते हैं आपकी मर्जी, मगर वहां पे आपको हेयरिंग होनी चाहिए। मगर वहां पे होल्ड ये कर दिया गया कि नहीं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल नहीं चलेगी। हम देखेंगे कि मैलाफाइडे है कि नहीं, हम देखेंगे कि ये दुरुस्त है कि नहीं, हम देखेंगे कि इनको जवाब देने की जरूरत भी है कि नहीं, और वहां पे रद्द कर दिया गया। और उसके बाद फिर आपके सामने मामलात रहे। यहाँ पे भी यही है कमिटी ऑफ जजेस। मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ओपनली पब्लिकली में, जज साहब ये अपनी चॉइस है, जितना ओपनली और पब्लिकली अब लड़ाई मार कुटाई वहां पे हो रही है वो किसी बंदे को भी अच्छा नहीं लाइट में शो कर रही। जजेस को भी बीच में एम्बारस कर रहे हैं, और जज साहब खुद भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जब खुद बीच में आर्ग्यू करते हैं तो इशू वगैरह आता है, बट इट इज हिज ओन चॉइस। ये प्रायोरिटी के प्रिंसिपल्स होते हैं, लाजमी नहीं है कि कमिटी ऑफ जजेस ही वगैरह का कोई इलीगल चीज हो रही है कि कोई इलीगल बंदा बैठा हुआ है। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की भी जजमेंट मौजूद है, वहां पे भी उनके ब्रदर जजेस थे जिन्होंने ओथ लेके वो वहां पे जाके बैठ गए, मगर वहां पे तो कोई कमिटी नहीं आई।
بلکہ کئی ججز کو کنٹمپٹ آف کورٹ کے بھی نوٹسز وغیرہ دیے گئے, وہاں پہ بھی کمیٹی نہیں آئی, اور کہ جی ہم نے آرڈر کیا تھا, ہم نے آپ کو ریسٹرین کیا تھا سپریم کورٹ میں. تو یہ ایشوز ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں, یہ پرنسپلز ان کو استعمال کر کے آپ آرگیو کیسے کر سکتے ہیں. تو آپ کا نقطہ بالکل درست ہے کہ کمیٹی آف ججز اور ان کی یونٹی جو ہے وہ وہاں پہ اس میں درار نظر آتی ہے. تو آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے وہ لیول چیز ہے وغیرہ, بٹ انفارچونیٹ چیز چل رہی ہے وہاں پر. اور کسی دوست آگے چلیں سے جب میرا ٹائم پورا ہو جائے تو مجھے پروفیسر صاحب بتا دیجیے گا, میں کس کو کہتے ہیں. اب ابھی چلنے کو تو میں چلتا رہ سکتا ہوں آگے. 10 منٹ میں کلوز کر دوں, میرے پاس تو 100 اور ججمنٹس ہیں. چلیں جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. اگر آپ فوجداری کی سائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں تو منصور علی شاہ صاحب کی بہت امپورٹنٹ ججمنٹ آئی ہے کہ فوجداری کے اندر ڈی این اے ایویڈنس استعمال کیا جا سکتا ہے, اور وہ کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. ریپ کا ایک کافی سیریس کیس تھا, اس کے اندر منصور علی شاہ صاحب نے ججمنٹ دیا پی ایل ڈی 2021 سپریم کورٹ 362. انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ایکسپرٹ آئے گا, اس پہ جرا ہوگی, کیا طریقہ ہے وہ بھی انہوں نے اخذ کر دیا ہوا ہے کہ جس کو استعمال کر کے ریپ کے معاملات وغیرہ کے اندر یہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ساتھ ایک امپورٹنٹ ججمنٹ آئی ہے جو شاید سسپینڈ بھی ہو گئی ہوئی ہے ڈی بی کے اندر, چودھری اقبال صاحب کی, جسٹس چودھری محمد اقبال صاحب کی ہائی کورٹ کی. اس سوال پہ اس کے اوپر بے شمار کام یہاں پہ ابھی بھی جنریٹ ہو رہا ہے کہ ایویکیو پراپرٹی ہے, 8 ہاتھ پہلے اس کے اندر کسی نے فراڈ کیا تھا, اب آپ کے کلائنٹ نے خریدا ہوا ہے 8ویں ہاتھ کے اوپر بعد میں, اور وہ وہاں پہ اس نے اپنا گھر بنا کے رہا ہوا ہے. تو وہ جو ایویکیو پراپرٹی تھی اور جس بندے کی اوریجنل الاٹمنٹ تھی وہ کینسل کر کے آپ کے کلائنٹ کو فارغ کرایا جا سکتا ہے کہ اسٹیٹ وہ زمین ٹیک اوور کر سکتی ہے. کہ چودھری اقبال صاحب کی جسٹس چودھری اقبال صاحب کی یہ ججمنٹ آئی ہے کہ فراڈ تمام پروسیڈنگز کو دھو ڈالتا ہے. 75 سال کے بعد بھی اگر آپ نے 5ویں ہاتھ بک بھی گیا ہوا اور آپ کے کلائنٹ کو کچھ اس کے بارے میں پتا بھی نہیں تھا, اور اب جا کے اگر یہ ہولڈ کر دیا جاتا ہے کہ جی وہ جو بندہ 75 سال پہلے تھا 5واں ہاتھ, وہ اس کا مطلب ہے وہ فراڈ ہے, اس کے بعد پوری کی پوری عمارت گر جائے گی اور یہ زمین گورنمنٹ کے پاس چلی جائے گی. پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ججمنٹ ابھی ڈویژن بینچ کے اندر سسپینڈڈ ہے. سو یہ بھی آپ کو چیزیں دیکھنی چاہیے. کئی دفعہ سنگل ججز کی ججمنٹس ہوتی ہیں, آپ کے بہت خلاف آ جاتی ہیں, تو جا کے چیک کرو کہ یار اس کی اپیل تو ہوئی ہوگی, آرام سے تو نہیں انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے ہوں گے. تو اگر ہوئی ہے وہاں پہ ججمنٹ سسپینڈ ہوئی ہے کہ نہیں, تو اگر جج آپ کے اوپر یہ ججمنٹ پھینک رہا ہے کہ جی لگے گا یہ دیکھیں یہ ججمنٹ موجود ہے, تو آپ کہیں گے کہ یہ تو سسپینڈ کر دی ہوئی ہے ڈویژن بینچ نے. یہ چیزیں آپ آفس سے جا کے پھر چیک کریں گے. ونس اگین مشکل ججمنٹ سے باہر نکلنے کے طریقے وغیرہ بھی آپ دیکھیے. پھر آپ کے سامنے جی ڈی این اے کا ہو گیا, امبڈسمن از ناٹ اے کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی ہے. اس کے ساتھ 18ویں ترمیم کیا تھی کوئی دوست بتا سکتے ہیں؟ ایک ججمنٹ آئی ہے جواد حسن صاحب کی, کافی اچھی ہے. اس کے اوپر 18th امینڈمنٹ کے اندر یہ ہوا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس جو بے شمار ادارے تھے وہ اب اٹھا کے بھیج دیے گئے ہیں, وہ ادارے چلے گئے ہیں اب پروونشل گورنمنٹس کے پاس کئی انسٹنسز میں. تو وہاں پہ سوال یہ آ رہا تھا کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ اپنے لوگوں کے لیے ایک نوٹیفیکیشن پاس کرتی ہے, اسی کا جو آئیڈینٹیکل ادارہ نیچے بھیج دیا گیا ہے اس ادارے کے اندر وہ نوٹیفیکیشن لاگو ہوگی کہ نہیں, اور سینیورٹی اور جو پریولیجز وغیرہ دیے جاتے ہیں وہ ان کو دیے جائیں گے کہ نہیں. جواد حسن صاحب نے کہا کہ نہیں, پروونشل گورنمنٹ کی مرضی کے وہ جو کرے ان کے اوپر. فوجداری کا اگر آپ کا اچھا, چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی 2021 لاہور 105, جس میں انہوں نے کہا کہ روز نامچہ واقعاتی کوئی دوست بتا سکتا ہے کیا ڈیلی ڈائریز. انہوں نے کہا کہ مینیول ہاتھ سے ہونی ابھی بھی لازمی ہے. وہاں پہ لکھا ہو, بیچ میں بات یہ شروع ہو گئی کہ جی کمپیوٹرائزڈ ہے, یہ جج صاحب نے یہ ہولڈ کیا, بیل گرانٹ کرتے ہوئے انہوں نے ہولڈ کیا کہ روز نامچہ واقعاتی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ابھی بھی لکھے, بیکاز کمپیوٹر کے اندر, کمپیوٹر ہر کیسز میں اچھا نہیں ہوتا, کمپیوٹر کے اندر یہ ممکنات بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ انٹرپولیشن ہو جائے یا ریکارڈ چینج ہو جائے. تو یہ انہوں نے جج صاحب نے یہاں پہ بیل دی ہے. یہاں پہ 2 FIR ہوئی تھی, پہلے ایک ہسبینڈ کے اوپر ہوئی تھی, پھر اس کے بعد بیوی کے اوپر ہوئی تھی. آئی تھنک کتنے کلو چرچ کا بیچ میں معاملہ تھا, اس میں 2000 گرام 2 کلو کا یہ تھا. 2 FIRs کی ججمنٹ ہے. ایک اور امپورٹنٹ نقطہ, عائشہ ملک صاحبہ کی ایک ججمنٹ آئی ہے, جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی, ان کی ججمنٹ ہے جی
PLD 2021 लाहौर 105। सवाल कानूनन ये उसके अंदर रेज हुआ कि क्या लोकल गवर्नमेंट के पास इख्तियार मौजूद है या PHA के पास या NHA के पास। आप देखेंगे आपके पास बेशुमार लोग आएंगे कि वो कहेंगे कि हमारे बिजनेस के ऊपर इन्होंने ये टैक्स लगा दिया, ये हमारे से पैसे डिमांड वगैरह करें। ये जजमेंट इस लिहाज से बहुत अच्छी है जस्टिस आयशा मलिक साहिबा की, इसमें इन्होंने स्टेट ये किया है कि इसके अंदर फॉर एग्जांपल बैंक्स आए थे आयशा मलिक साहिबा के पास, उनके पास सवाल ये था कि जी हमने अपने बोर्ड लगाए हुए अपने दफ्तर के बाहर, हमें आके लोकल बॉडीज या मुख्तलिफ बॉडीज आके कहते हैं कि जी पैसे दो, बोर्ड जो लगते हैं शहर के अंदर उसके ऊपर और लाखों रुपए मांग रहे थे, वो उसके ऊपर फॉर एग्जांपल NHA मांगता है या PHA वगैरह मांगता है, चार्जेस वगैरह मांगते हैं कि जी आप हमें दें। यहाँ पे आयशा मलिक साहिबा ने ये रूल किया क्योंकि कानूनी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने बिजनेस के ऊपर यहाँ पे बोर्ड लगाएं, इस पे टैक्स नहीं लग सकता और सिर्फ वो बॉडीज टैक्स लगा सकते हैं जिनके रूल्स, और रूल्स में भी नहीं स्टैट्यूट के अंदर ये लिखा हो कि ये फीस चार्ज कर सकती हैं और रूल्स आपके पास कर सकते हैं। अगर स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा इसके ऊपर एक जीता हुआ इस नुक्ते के ऊपर, LDA फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, LDA आपकी जमीन है, आप पे बिल्डिंग पीरियड का एक सरचार्ज लगाता है कि जी ये हमने आपको जमीन वगैरह आपके नाम के ऊपर है, 5 साल के ऊपर इसके ऊपर घर बनाओ वरना इतने % तुम्हें फाइन देना पड़ेगा हर साल। लाखों करोड़ों में रुपए लोगों से पास की है। इस चीज को मैंने कोर्ट में चैलेंज किया और मैंने ये जैसे शाहिद करीम साहब के सामने सिर्फ एक नुक्ता था कि एक्ट में दिखा दें कि कहाँ पे लिखा हुआ कि आप ये लोगों से पैसे ये वाले मांग सकते हैं। एक्ट में नहीं था। वो सारी की सारी जो चार्ज लोगों को करते हैं वो तो खैर अभी भी कर रहे हैं, उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल करके वो सारे का सारा खत्म कर दिया। करोड़ों रुपए का आपके क्लाइंट्स को फायदा हुआ। LDA अभी भी चार्ज कर रहा है लोगों को। अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए बिल्डिंग पीरियड सरचार्ज के ऊपर आप वो जजमेंट साइड करें और आप कहेंगे कि ना यहाँ पे लेक्चर में आने का ये भी फायदा हो गया, काफी फीस वगैरह भी मिल जाएगी। अगर LDA का बिल्डिंग पीरियड सरचार्ज का आएगा, ये वो जजमेंट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, वो उन्होंने वो जजमेंट रिपोर्टेड नहीं है, अनरिपोर्टेड है। मेरे से ले लीजिएगा लेकिन आपके क्लाइंट केसेस करोड़ों रुपए उनके छूट सकते हैं इसमें। इसी तरीके से आगे आ जाइए जी, और भी इम्पोर्टेंट हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें इसी जजमेंट में आयशा मलिक साहिबा की PLD 2021 लाहौर 108 में लिखा है कैंटोनमेंट बोर्ड NHA वगैरह फीस नहीं चार्ज कर सकती लेकिन PHA कर सकती है। उनके कानून में लिखा हुआ है, इनके कानून के अंदर नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये नहीं कर सकती। आगे आ जाइए जी, एक इंपॉर्टेंट नुकता आपके सिविल कोड के लिए यहाँ से फिर से बीच में आ गया। हस्बैंड वाइफ इकट्ठे हैं, बीच में बहुत दोस्ती प्यार मोहब्बत है, फिर खत्म हो जाता है। हस्बैंड ने बेशुमार प्रॉपर्टी अपनी बीवी के नाम के ऊपर रखी हुई है, बाद में हस्बैंड जाके क्या ये क्लेम कर सकता है कि ये सारी की सारी प्रॉपर्टी बेनामी और बीवी असल ये डिक्लेयर किया जाए कि मेरी है? इसके ऊपर कोर्ट ने होल्ड किया। सिंध हाई कोर्ट से एक जजमेंट आई है जिसमें PLD 2021 सिंध 88 जहां पे ऐसी पिटिशंस को डिक्री किया, ऐसे सूट्स को डिक्री किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। लेकिन ये भी याद रखिए कि सुप्रीम कोर्ट की, वैसे इन जज साहब ने नहीं एग्जामिन की, ऐसी भी एक जजमेंट आपको मिलती है, मेरे से बाद में ले लीजिएगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि मियाँ बीवी के मामलात में कोर्ट्स नहीं दखल देंगे बेनामी के ऊपर, क्योंकि सारी मोहब्बत रही, आपने उसको सारे गिफ्ट कर दिया, ये उसके नाम पर रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, जब तलाक हुई तो आप आके कहते हैं वापस कर। उसके ऊपर वहां पे सुप्रीम कोर्ट की ऐसी एक जजमेंट मौजूद है जो इसके भी अगेंस्ट है, इस जजमेंट के, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोर्ट्स ऐसे मामला को देखेगा ही नहीं, एंड इट इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। हम इस मामले में नहीं घुसेंगे कि जी आपने गिफ्ट कर दिया हुआ या उसके नाम के ऊपर कोई चीज रखी हुई तो भुगतो, शादी खत्म होगी, तुम्हारी मर्जी है। 20-20 साल की शादी के बाद आप चाहते हैं कि बीवी को फारिग करा के बिठा दिया जाए, ये वाले भी इसके अंदर इश्यूज हैं। और फिर आपको आके सब तहसील का एक केस था, रेवेन्यू लॉ का है, PLD 2021 पेशावर 27। चैलेंज ये किया गया कि जी हमारी सब तहसील क्यों बनाई गई है, किसी को फायदा देने के लिए किया गया है और ये गलत है सारे का सारा। उसके ऊपर पेशावर हाई कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि गवर्नमेंट की मुकम्मल डिस्क्रेशन है कि वो सब तहसील बनाए, क्या करे, किस तरीके से, उसको कोर्ट्स नहीं देखेंगे पॉलिसी मामला में। आगे आ जाइए, एक वकील साहब को तंग करने, वकील साहब ने एक जर्नलिस्ट को तंग करने के लिए FIA ने नोटिस किया कि यार तू बड़े आर्टिकल लिखता, तू आ तो सही जरा यहाँ पे। उसमें तो ये नहीं लिखा हुआ, उसमें वैसे ही उन्होंने कह दिया कि जी आप आए जरा, हम आपसे बात करना चाहते हैं। वहां पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की अतर मैनल्ला साहब की जजमेंट है, PLD 2021
اسلام آباد پیج 42, جہاں پہ انہوں نے وہ نوٹس ختم کیا اور گورنمنٹ کو کہا کہ وہ جرنلسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون بنایا جائے. اسی طریقے سے میرے خیال میں شاید وکیلوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. جرنلسٹ کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ وکیلوں کو بھی ملنے چاہیے. ان کے پاس ہاؤسنگ کالونیز بھی ہیں, ان کے پاس ان کو ہیلتھ بینیفٹس بھی ملتے ہیں. وہ ہمارے سے ان کے لیے ایک ایکٹ بھی بنا ہوا ہے, تو تھوڑی سی سیاسی گفتگو کرتے ہوئے ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے. ان کو اگر دے سکتے ہیں وغیرہ تو ہم کیوں نہیں حاصل کر سکتے؟ یہ بھی سوال ہے اور آپ کو میرے سے پوچھنا چاہیے. نہیں لیکن پھر آپ اس کو بیچ بھی پڑا کریں گے نا, کس کو کہتے ہیں, آپس میں بیٹھے ہوئے تو یہ بھی بات کرنی چاہیے. پکڑ کے لائسنس تو فیل ہوگا پھر مکمل طور کے اوپر, وہ بھی دیکھنا باڈی تو ہے جو مس یوز کرے گا جو اس کے لیے, اس بہانے پہ سر یہ رائٹ نہ ملیں گے تو سر غلط بات ہے. سوری, یہ بہانے کے لیے مس یوز کریں گے ہاں تو وہ تو پروٹیکشن نہ ملنا. ایون ادر وائز یار دیکھیں ابھی پریزنٹلی اس کے اوپر ویسے ایک پاکستان بار کاؤنسل کی ایک ریزولوشن موجود ہے کہ آپ وکیل کے اگینسٹ پروسیڈ نہیں کر سکتے بفور ڈسپلنری باڈی کے پاس یہ کی اجازت لے کے. اگر آپ ہیلتھ کیئر کمیشن کا قانون فار ایگزامپل ایگزامن کریں تو وہاں پہ ان کو قدغن دی ہوئی ڈاکٹرس کے اگینسٹ نہیں کر سکتے, ان کو پروٹیکشن دی گئی ہے. اب وکیلوں کو دینی چاہیے, ملنی چاہیے وغیرہ, یہ چیز البتہ تھوڑی سی دیکھنی پڑے گی اس سائڈ کے اوپر جانا ہے کہ نہیں وغیرہ, بیکاز میرے نزدیک تو یہ پرنسپل آف رول آف لا کے خلاف ہے. دوسروں کے پاس بھی نہیں یہ حق ہونا چاہیے. قانون ہے, آپ کو کس چیز کی پروٹیکشن دی جائے, ڈاکٹر کو کیوں پروٹیکشن دی جائے؟ وہ اپنے دوستوں کو پھر پروٹیکٹ کرتے ہیں. گنوائیں ہمیں کہ کتنے ڈاکٹرز کے خلاف میڈیکل نیگلیجنس کی سزا ہوئی ہے, بندے مر جاتے ہیں, یہ ہے وہ ہے. مگر یہ کل ہم ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب کے پاس یو ایچ ایس کے اندر ہی تھے, ہم MOU ایک عدد سائن کر رہے تھے, انہوں نے یہ نقطہ پوائنٹ آؤٹ کیا. کہتے ہیں کہ جی ہمارا پروفیشن, ان کا پروفیشن کہ جی بندہ تقریباً مرتا ہوا ہی ہمارے پاس آتا ہے. اب اگر وہ مر جاتا تو ہر رشتے دار تو کہتا ہے کہ نہیں جی ٹھیک تھا, یا بچنے کے بڑے چانسز تھے, اور ڈاکٹر کی غلطی ہے, یہ ہے, تو اس کے لیے ان کو وہاں پہ پروٹیکشن دی گئی ہے. اب وہ آرگیومنٹ وکیلوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے کہ نہیں, وہ علیحدہ چیز ہے. آپ تمام دوستوں کے ساتھ یہ میں نے شیئر کر دی ہے کوسٹمنٹ. اچھا ایک امپورٹنٹ ججمنٹ ہے کوسٹمنٹ کے بارے میں, قانون PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 43 کے اندر یہ بات ہوئی ہے, اور بھی ججمنٹ سائٹ کی گئی ہیں کہ کن کیسز کے اندر کوسٹمنٹ ہو سکتی ہے, کن میں 265K میں جانا ہے اور اس سائڈ پہ جانا ہے. فوجداری والے دوستوں کی انٹرسٹ کے لیے یہ ہے. ایک ججمنٹ اور آئی ہے شوگر کمیشن کی جو رپورٹ آئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوئی, اس کی پٹیشنز خارج ہوئی ہیں. PLD 2021 اسلام آباد پیج 55, اور اس طرح کی دھڑا دھڑ اور بھی بیچ میں امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں. اگر کسی دوست کے کوئی سوال ہیں تو میں 2 منٹ کے لیے یہاں پہ کھڑا ہوں, پوچھ لیجیے. ججمنٹس کافی زیادہ ہیں, میں 2 گھنٹے اور بھی بات کر سکتا ہوں, اور 2 گھنٹے اور بات کیا ہوا میرا انہی چیزوں کے اوپر لیکچر آپ کے پاس YouTube پہ اویلیبل ہے. دیکھیے, سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, سوال کرنا سوال کیجیے, پلیز پوچھیں. جی رائٹ آف ایلیمنی کے اوپر ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ بیوی کا حق طلاق کے بعد کیا حقوق ہیں, اس کے بارے میں یہ آرٹیکل لکھا ہے. ایک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ میڈم ہے, انہوں نے لکھا ہے, کافی ویل ریسرچ ہے. اسلامی ممالک کا جہاں پہ یہ الاؤڈ ہے وہ ان کا بھی ذکر, اور بے شمار اسلامی, ایران, ایجپٹ, موراکو اور بھی کافی ممالک میں لکھا گیا. اور کوئی سوال آپ ایسے پوچھیں؟ جی جی جیسا ہم نے واضح لکھا کہ ہسبینڈ نے وائف کو کوئی اراضی گفٹ کر دیتا ہے تو وہ ریٹرن نہیں کرتا. درست ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ کی اس کے اوپر ججمنٹ ہے کہ وہ تو کہتے ہیں ہم یہ معاملہ دیکھیں گے ہی نہیں. میں تو آپ کے سامنے صرف یہ ججمنٹ رکھا ہوں بیکاز کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ہسبینڈ کی طرف سے پیش ہو رہے ہیں. جب آپ ہسبینڈ کی طرف سے پیش ہو رہے ہوں گے تو آپ کے لیے بڑی اچھی ججمنٹ ہوگی. سر جی یہ آپ ان کو جا کے یہ کہیں گے, جب آپ بیوی کی طرف سے پیش ہو رہے ہوں گے آپ کہیں گے کہ جی وہ غلط ہے, میرے پاس ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹ. پوائنٹ آؤٹ یہ کر رہا ہوں, اس لیے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کانٹرڈکشن ذہن میں ہونی چاہیے. اور کوئی سوال کسی دوست کا؟ تھینک یو سر, بہت ٹائم لیا آپ کا.